نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ نقش کنایا ہے مخلوقات سے، تحریر کنایا ہے تخلیق سے۔ شوخی یہ لفظ تشریح طلب ہے، کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ شوخی بمعنی شرارت، بے حیائی، دل لگی، گستاخی، یا شوخی بمعنی رانائی یا دلکشی۔ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ شوخی کا ایک مطلب دو متضاد چیزوں کا اجتماع جن کا انفکاک نہ ہو سکے، اور یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ شوخی تحریر یعنی تخلیق کیا ہے، ہر مخلوق بنانے والے کے کمال پر گواہ ہے، یعنی بنانے والے نے ہر شے کی تخلیق میں اپنے کمال کا اظہار کیا ہے، مگر ہر شے فانی ہے، کسی کو ثبات نہیں ہے۔ ہستی موجب آزار بھی ہے، اس کے باوجود ہر شخص کو ہستی سے پیار بھی ہے۔ معشوق کو شوق اس لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کے طرز عمل سے عاشق کو ایذا پہنچتی ہے، اس کے باوجود وہ اس کے طرز عمل جفا و ستم کو محبوب رکھتا ہے۔ ہر انسان فانی ہے، مگر ہر شخص میں بقا کی آرزو بھی کار فرما ہے۔ ہر شے کی تعمیر میں تخریب کا سامان پوشیدہ ہے۔ کاغذی پیرہن کنایا ہے فریادی سے، کیونکہ فریادی کاغذ کا لباس پہن کر حاکم کے سامنے جایا کرتا تھا۔ یہ کنایا ہے ضعف یا کمزوری یا عدم ثبات سے۔ پیکر تصویر کنایا ہے مخلوقات کے وجود ظاہری سے۔ غالب نے اس شعر کا مطلب خود بیان کیا ہے۔ عبدالرزاق شاکر گورکھپوری کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، ایران میں یہ رسم ہے کہ داد خواہ کاغذ کے کپڑے پہن کر حاکم کے سامنے جاتا ہے، جیسے مشعل دن کو جلانا یا خون آلودہ کپڑے بانس پر لٹکا کر لے جانا۔ بس شاعر خیال کرتا ہے کہ نقش کسی کی شوخی تحریر کا فریادی ہے کہ جو صورت تصویر کی ہے اس کا پیرہن کاغذی ہے، اس کا وجود زبان حال سے فریادی ہے، یعنی اشیاء کائنات کی ہستی اگرچہ محض اعتباری ہو، موجب رنج و ملال و آزار ہے۔ نقش شوخی تحریر کا فریادی ہو یا نہ، غالب کا یہ شعر جو سر مطلع دیوان ہے، اس کی شوخی فکر کا بلا شک و شبہ آئینہ دار ہے۔ اگرچہ انہوں نے عام شعراء کی تقلید میں اپنے دیوان کا آغاز حمد باری سے کیا ہے، مگر یہاں بھی اپنی شوخی طبع کا ثبوت دیا ہے۔ حمد کے پردے میں خدا سے گلہ کیا ہے کہ اے خدا، جب تو نے ہر مخلوق کو فنا کے لیے پیدا کیا تو پیدائش میں اس قدر کمال کا اظہار کیوں کیا؟ بالفاظ دیگر، جب ہست کر کے مٹانا منظور تھا تو ہست کرنا ہی کیا ضرور تھا۔ غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ اس شعر میں غالب نے اپنا نظریہ حیات پیش کر دیا ہے کہ ہستی خواہ وہ اعتباری غیر حقیقی ہی کیوں نہ ہو، بہرحال موجب آزار ہے۔ اس نظریہ کی تائید دوسرے اشعار سے بھی ہوتی ہے، مثلاً قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ بچیں کہاں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ غالب کے شارحین میں سے صرف نظم طباطبائی نے اس شعر کو بے معنی قرار دیا ہے، مگر مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے۔ ایک شخص کو اس نظریے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے جو غالب نے اس شعر میں پیش کیا ہے،
مگر خود شعر کو بے معنی یا مہمل کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ کاؤ کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ کاؤ کعبے کا مطلب ہے کھودنا، تلاش کرنا، محنت کرنا، تلاش، جستجو، محنت۔ خوبی اس لفظ میں یہ ہے کہ اگلے مصرعے میں جوئے شیر کا ذکر کیا ہے جو فرحات کی کاوش کا مظہر ہے۔ تنہائی کنایا ہے شب فراق سے، صبح کرنا شام کا یعنی شب فرقت بسر کرنا، جوئے شیر لانا ہے یعنی اتنا ہی دشوار اور روح فرسا ہے جتنا پہاڑ کھود کر نہر نکالنا۔ کہتے ہیں کہ حالت فراق میں مجھے مر جانا چاہیے تھا، زندہ اس لیے ہوں کہ سخت جان ہوں، مگر جس مصیبت سے ہجر کی رات کاٹتا ہوں وہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ رات کاٹنا پہاڑ کھودنے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ عاشق کو شب ہجر بسر کرنا اتنا ہی دشوار ہے جتنا فرحات کے لیے پہاڑ کھودنا دشوار تھا۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ شوق سے شوق شہادت یا اشتیاق قتل مراد ہے۔ دم اگر سینہ کی رعایت سے ملحوظ ہو تو دم کے معنی سانس، اگر شمشیر سے مناسبت مد نظر ہو تو دم کے معنی باڑھ یا تلوار کی دھار۔ یہ شعر غالب کی اس خصوصیت کا مظہر ہے جس کی بدولت وہ غالب ہو گئے، یعنی اس میں شاعرانہ خیال بندی بھی ہے اور حسن تعلیل بھی۔ میرے آرزوئے قتل میں اتنی کشش ہے کہ تلوار کے سینے سے اس کا دم باہر نکل آیا ہے، یعنی وہ خود مجھے قتل کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ دم سینے سے باہر آ جانا کنایا ہے شدید آرزو یا بے تابی سے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ غالب نے ایک امر واقعی کی شاعرانہ توجیہ کی ہے کہ میرے قتل کے لیے تلوار کی باڑھ تلوار سے باہر آ گئی ہے، حالانکہ باڑھ اندر ہوتی نہیں، ہمیشہ باہر ہوتی ہے۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ آگہی یعنی آگاہی بمعنی عقل و فہم، دام شنیدن کنایا ہے سمجھنے کی کوشش سے، عنقا کنایا ہے معدوم سے یا ناپید سے۔ عنقا ایک فرضی پرندے کا نام ہے جس کا وجود خارج میں کہیں نہیں ہے۔ عالم تقریر یعنی تقریر یا بیان۔ عقل کو صیاد فرض کر کے کہتے ہیں کہ وہ جتنے چاہے جال بچھائے، میری تقریر کا مفہوم چونکہ عنقا یعنی معدوم ہے اور معدوم شے جال میں پھنس نہیں سکتی، اس لیے مدعا عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتا، یعنی عقل میرے کلام کی تہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ مشکل ہے ضبط کلام میرا اے دل، سن سن کے اسے سخن وران کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ بس کے بمانے چونکہ، آتش زیر پا سے مراد ہے اضطراب یا بیتابی، منہ آتش دیدہ سے مراد ہے ضعف یا کمزوری۔ اس شعر کی ساری عمارت لفظ آتش پر قائم ہے، یعنی یہ شعر مرزا کی خیال کا ایک قابل قدر نمونہ ہے۔ آتش زیر پا کے دو معنی ہیں اور انہی دو معنوں کے جمع ہو جانے سے شعر میں غالبیت پیدا ہو گئی ہے۔ واضح ہو کہ مرزا ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شعر میں ایسا لفظ لائیں کہ جس کے دو معنی ہوں، ایک لفظی یا لغوی اور دوسرے مرادی یا اصطلاحی، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو شروع سے آخر تک ان کے کلام، ان کی دیوان میں موجود ہے۔ آتش زیر پا کی مناسبت سے منہ آتش دیدہ لائے ہیں۔
جس کی وجہ سے لطف کلام دوبالا ہو گیا ہے۔ منہ آتش دیدہ جلا ہوا بال بل کھا کر حلقہ کی طرح گول ہو جاتا ہے، اس لیے شعر میں تشبیہ کی صنعت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ آتش زیر پا کے دو معنی ہیں۔ محاورہ کے اعتبار سے اس کے معنی ہے مضطر، بیتاب یا بے قرار ہونا۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب وہ شخص جس کے پاؤں کے نیچے آگ ہو۔ اسی طرح منہ آتش دیدہ کے دو معنی ہیں، جلا ہوا بال یا نہایت کمزور، کیونکہ جلنے کے بعد بال خاکستر ہو جاتا ہے۔ چونکہ میں حالت اسیری میں بھی بہت مضطرب اور بیتاب ہوں، اس لیے میری وحشت اور جوش جنون کے سامنے زنجیر کے حلقوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عاشق جوش جنون میں زنجیر کو ایک جھٹکے میں توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر عاشق کو پابا زنجیر کر دینے سے جذبہ عشق فنا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، گر کیا نہ سہنے ہم کو قید، اچھا یوں سہی۔ گر کیا نہ سہنے ہم کو قید، اچھا یوں سہی۔ یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ بظاہر اس غزل کا ہر شعر منفرد اور غیر مربوط نظر آتا ہے، لیکن اگر پوری غزل کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو تمام اشعار مربوط نظر آئیں گے۔ لفظ نقش سے اگرچہ تمام کائنات مراد ہو سکتی ہے، لیکن دراصل انسان مراد ہے، کیونکہ تمام مخلوقات میں شعور ذاتی کی صفات صرف اسی میں پائی جاتی ہیں، اور کوئی حیوان اس حقیقت کا احساس یا ادراک نہیں کر سکتا کہ ہستی موجب آزار ہے۔ چونکہ ہستی موجب آزار ہے، اس لیے ہر شخص آزار، دکھ سے بچنے کے لیے دن رات کاوش کرتا رہتا ہے، اور کاوش ہر شخص کو انفرادی طور پر کرنی پڑتی ہے۔ ہر شخص تنہا ہے۔ اس عالم میں ہر شخص کو دکھ سے بچنے کے لیے ایسی ہی جدوجہد کرنی پڑتی ہے جیسے فرہاد کو جوئے شیر لانے کے سلسلہ میں کرنی پڑی، اور جو لوگ جدوجہد نہیں کرتے ان کی زندگی سراپا رنج و ملال و آزار بن جاتی ہے۔ دم شمشیر کی طرح حصول راحت اور دفع آزار کے سلسلہ میں ہر شخص کا دم سینے سے باہر ہی نظر آتا ہے، یعنی ہر شخص راحت کا متمنی ہے اور اذیت سے گریزان۔ بالفاظ دیگر ہر شخص کو مختلف قسم کی تمنائیں ہر لحظہ سرگرم اضطراب رکھتی ہیں۔ ہر شخص اپنے ہی عالم میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بظاہر تمام انسان ایک ہی عالم میں رہتے ہیں جسے دنیا کہتے ہیں، مگر بباطن ہر شخص اپنی دنیا میں رہتا ہے، اور ایک انسان خواہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، دوسرے کی دنیا، دوسرے کے قلبی احساسات، معتقدات، خیالات اور ارادوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ جس بات کو مطلع میں بیان کیا تھا اسی کو بانداز دیگر مقطع میں پیش کیا ہے۔ یعنی اگرچہ ہر معاشرے نے ایسے قوانین وضع کر دیے ہیں جن کی وجہ سے انسان پر پابندیاں عائد ہو گئی ہیں، یہی اسیری ہے، مگر ان پابندیوں کے باوجود ہر شخص حصول راحت اور دفع آزار کے لیے آتش زیر پا ہے، یعنی بیتاب ہے، اور اس کے ذاتی مفاد کے سامنے وہ زنجیریں بہت کمزور، منہ آتش دیدہ ثابت ہوتی ہیں۔